کل میرا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شاعر کا کہ فلاں مشاعرے میں وہ غزل پسند آ گئی تھی، آج اور پڑھ دیجئے، تو پھر وہ پڑھنا پڑتی ہے. لیکن یہ کوئی غزل کی محفل نہیں ہے، مگر پھر بھی میں دلوں کا بہت احترام کرتا ہوں. آپ نے سن لیا ہے کہیں تو پھر میں اس کو دہرا دوں گا، کوئی بات نہیں. اور یہ تو میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے. اللہ کرے کسی کا دل خوش ہو. لیکن بات میں پوری کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں کہ جب انبیاء کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، فرشتے کلام نہیں کر سکیں گے، اس وقت تو آسرا ایک ہی ہستی کا ہے، سہارا ایک ہی ہستی کا ہے. کون سی ہستی کا؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ. مغفرت سب کی ہونی ہے حضور کے وسیلے سے. اور اتنا سن لے، حدیث ہے، حدیث ہے. بار بار آپ آواز کم کر رہے ہیں، تھوڑا اس کو کھول دے ایک مرتبہ. میں شکایت کرنے کا عادی نہیں، معاف کر لیجئے گا، لیکن تھوڑا سا آواز کھول دے. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جب آواز کم ہوتی ہے تو مائک جب میں ہاتھ میں لے لیتا ہوں، پھر اس پہ بھی ہاتھ میں لے کے قریب کرتا ہوں، تو مائک والا بھیا اپنا مائک بچانے کے لیے پھر آواز کم کرتا ہے. ایسا مت کریں، ارے تیرا مائک اڑ جائے گا، میرے رسول کی محفل میں اللہ اس سے بہتر تجھے ترقی عطا کرے گا. لیکن سن تو لے بھیا، آپ بھی سن لے. بار درود شریف پڑھے. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی کلام نہیں کر سکے، کوئی کچھ نہیں، دم نہیں مار سکتا. سب وہاں حال یہ ہوگا کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹا ماں سے رشتہ توڑ کے بھاگتا نظر آئے گا. ہما ہمی کا ماحول ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. وہ حدیث مشہور ہے، مسلم شریف میں بہت کثرت سے روایت کی گئی ہے کہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، وہ حضرت نوح کے پاس بھیجیں گے، وہ حضرت موسیٰ کے پاس، وہ حضرت ابراہیم کے پاس، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. اور حضرت عیسیٰ کہیں گے آج میں بھی تمہاری شفاعت نہیں کروں گا، آگے جائیں. وہ ہستی کون ہوگی؟ وہ محمد الرسول اللہ کی ہستی، حضور کی ذات. ایک ذات ہے. حضور کہیں گے انا لہا انا لہا، آؤ آؤ، اسی لیے میں ہوں، اسی لیے میں ہوں. حضور اس دن شفاعت کریں. یعنی جو بھی بخشا جائے گا، بخشا جو بھی جائے گا، کس کے واسطے سے؟ حضور کے واسطے. آقا علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ایسا خوفناک اور وحشت کا دن ہوگا کہ اس دن ابراہیم خلیل اللہ کو بھی میری ضرورت پڑے گی. حضور علیہ السلام فرمائے. امام نے اس کو یوں بیان کیا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. خلیل اللہ کو بھی رسول اللہ کی حاجت ہوگی. جب کعبہ بنانے والے خلیل کو رسول اللہ کی حاجت ہوگی، آپ مجھے بتائیں، خلیل اللہ کو رسول اللہ کی حاجت ہوگی، کعبہ بنانے والے خلیل کو بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، خدا کی محبت میں ایسا پیار کرنے والا اللہ سے بندہ جناب خلیل، ان کو بھی رسول اللہ کی حاجت ہوگی. اب بتاؤ سنیو، جب خلیل کو، کلیم کو، نجی کو، مسیح کو، سب کو میرے نبی کی ضرورت ہوگی، ہمیں نہیں ہوگی؟ ہم کیسے شارٹ کٹ میں چلے جائیں گے؟ ہم کیسے بائی پاس سے چلے جائیں گے؟ نہیں، جانا تو وہیں سے ہے. تو جب حضور کے پاس آؤ گے، یا رسول اللہ میری بھی شفاعت کریں. اب آپ تو کہہ رہے ہیں ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو حضور کے امتی ہیں، ہمیں کیسے نہیں بخشا جائے گا؟ تو آقا فرماتے ہیں سنیے، حضور ہی کے پاس جاؤ گے نا، سرکار کے پاس جاؤ گے، جانا تو